بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سی ریسیپی جو کہ ہے ٹینڈے گوشت۔ اگر آپ یہ ریسیپی بنائیں گے آپ کو بہت مزیدار لگے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک مٹی کی ہانڈی لے کے یا آپ نارمل دیگچی بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہم گوشت شامل کریں گے جو کہ ہے آدھا کلو۔ آپ چاہیں تو بیف یا پھر چکن بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب اسے شامل کر کے ہم اس میں تمام مسالے شامل کریں گے اور اسے ہم سونت کے چڑھائیں گے۔ پہلے نانیاں دادیاں اسی طرح سے سونت کے چڑھایا کرتی تھی اور یہ جلد سے جلد بننے والی ریسیپی ہوتی ہے۔ اور اس میں اب ہم شامل کریں گے 2 عدد سلائسڈ کٹ پیاز اور 1 کھانے کا چمچ لہسن ادرک پسا ہوا یا پیسٹ شامل کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں 1 کھانے کا چمچ لال مرچ پاؤڈر شامل کرنا ہے۔ آپ اپنی پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں اس میں 1 چائے کا چمچ نمک شامل کر دینا ہے اور آدھے چمچ سے ہیپڈ مطلب فل چمچ کر کے ہمیں اس میں ہلدی شامل کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں اس میں کوکنگ آئل شامل کرنا ہے تقریباً آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ یا آپ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر لیں۔ اور اس کے بعد ہمیں اس میں پکتا ہوا گرم پانی شامل کرنا ہے۔ اس طریقے سے کرنے سے گوشت کا اور سالن کا رنگ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں اسے کور کر کے پکانا ہے جب تک گوشت 80% ڈن نہیں ہو جاتا اور اس کا پانی خشک نہیں ہو جاتا، تب تک ہمیں اسے کور کر کے پکانا ہے۔ اب ہمیں ایک علیحدہ فرائنگ پین لے کر اس میں آدھا کلو ٹینڈے ہیں یہ، اس کو میں نے اچھی طرح دھو کر اور چھیل لیا ہے اور اسے آدھے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے۔ اسے ہم فرائی کریں گے جب تک یہ لائٹ گولڈن ہو جاتے ہیں اور ہم اسے دونوں سائڈ سے فرائی کریں گے اور پھر ہمیں اسے سالن میں شامل کرنا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ لائٹ گولڈن کلر آ گیا اور اس میں ہلکا سا آئل شامل کیا تھا، میں نے زیادہ آئل شامل نہیں کیا تھا، تقریباً 1/4 کپ۔ اب ہم یہی آئل سمیت تمام ٹینڈے ہم سالن میں شامل کر دیں گے اور 1/3 کپ تک ٹوٹل آئل ہوگا۔ گوشت کے گل جانے پر ہمیں اس میں دہی شامل کرنی ہے تقریباً آدھا کپ۔ اگر دہی کھٹی ہے تو آپ اس میں 1/4 کپ دہی شامل کریں۔ دہی شامل کر کے ہم اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے جب تک آئل سپریٹ نہیں ہو جاتا اور دہی کا پانی خشک نہیں ہو جاتا، تب تک ہمیں اسے بھوننا ہے۔ سالن کی اچھی طریقے سے بھنائی کرنے کے بعد ہمیں اس میں شامل کرنے ہمارے فرائی کیے ہوئے ٹینڈے اور وہ بھی شامل کر کے ہمیں اسے اچھی طریقے سے بھونیں گے۔ اور اس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق پانی شامل کر سکتے ہیں۔ پانی اب بھی ہم اس میں گرم پانی شامل کریں گے بوائل کیا ہوا، تاکہ سالن کا، کیونکہ ہمارے ٹینڈے بھی گل چکے ہیں اور فرائی کیے ہوئے ہیں اور گوشت بھی گلا ہوا ہے، تو اب ہم اس میں گرم پانی شامل کریں گے۔ پانی آپ اپنی مرضی کے مطابق شامل کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو شوربہ چاہیے آپ اتنا پانی اس میں شامل کریں۔ کچھ لوگ اس میں چینی بھی شامل کرتے ہیں، آپ چاہیں تو اس میں 1 چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ اس سٹیج پر شامل کر سکتے ہیں۔ پانی شامل کر کے ہمیں اس میں 3 سے 4 عدد ہری مرچیں شامل کرنی ہیں، آپ چاہیں تو اس میں کٹ لگا کر شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہرا دھنیا شامل کر دیں اور اسے کور کر کے رکھتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اور جب تک اس کا آئل سرفیس پر نہیں آ جاتا۔ آخر میں اس پہ گرم مسالہ شامل کر دیں تقریباً 1 چائے کا چمچ اور اسے گرما گرم سرو کریں نان کے ساتھ، گھر کی بنی ہوئی چپاتی کے ساتھ یا پراٹھوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اور ریسیپیز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ حافظ۔